بیٹی لفظ نے بدل دیا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب گاؤں چھوٹے اور دل بڑے ہوا کرتے تھے، مگر اس گاؤں میں ایک ایسا شخص رہتا تھا جس کا دل لوہے سے زیادہ سخت تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے لوہار تھا، مگر اخلاق کے لحاظ سے لوگ اسے بد کردار لوہار کہتے تھے۔ اس کا اصل نام کوئی نہیں جانتا تھا، شاید اس لیے کہ اس نے اپنے اعمال سے اپنے نام کو مٹا دیا تھا۔ وہ طاقتور تھا، اس کے بازو مضبوط تھے، مگر اس کی طاقت رحم کے لیے نہیں بلکہ ظلم کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں اس کے نام سے ڈرتی تھیں۔ بیٹیاں اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے دوپٹہ مضبوطی سے تھام لیتی تھیں اور مائیں دل ہی دل میں دعائیں پڑھتی تھیں کہ اللہ ان کے بچیوں کو اس شخص کے شر سے محفوظ رکھے۔ لوہار کو نہ کسی کی ماں کی آہ سنائی دیتی تھی، نہ کسی بیٹی کی خاموش چیخ۔ اس کے لیے عورت محض کمزور مخلوق تھی، جس پر آواز کسنا، جسے گھورنا، جسے تنگ کرنا وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ لوگ اس کے سامنے بولنے سے گھبراتے تھے، کیونکہ وہ زبان کا بھی تیز تھا اور ہاتھ کا بھی۔ مسجد میں بیٹھے بزرگ اکثر اس کا ذکر افسوس سے کرتے۔ کوئی کہتا اللہ اسے ہدایت دے اور کوئی کہتا یا اللہ اسے یہاں سے اٹھا لے، ہماری بیٹیوں کو سکون دے۔ وہ جملہ جو زندگی بدل گیا۔ ایک دن کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا اور لوہار اپنی بھٹی کے پاس لوہا پگھلا رہا تھا۔ اسی دوران دو بوڑھے بزرگ اس کی دکان کے سامنے سائے میں رکے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ لوہار اپنی آوازوں میں مگن ہے، مگر قدرت نے اس دن اس کے کان کھولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک بزرگ نے کہا یہ شخص کب سدھرے گا؟ پورا گاؤں اس کے ہاتھوں پریشان ہے، خاص طور پر ہماری بیٹیاں۔ دوسرے بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا یہ تب بدلے گا جب اس کے اپنے گھر بیٹی پیدا ہوگی، تب اسے پتہ چلے گا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے اور اس کی عزت کیا معنی رکھتی ہے۔ یہ الفاظ لوہار کے دل میں تیر بن کر اتر گئے۔ اس کے ہاتھ سے ہتھوڑا چھوٹ گیا۔ بھٹی کی آگ جل رہی تھی، مگر اس کے اندر برسوں بعد کوئی چیز پگھلنے لگی۔ وہ سوچنے لگا اگر واقعی میرے گھر میں بیٹی ہوتی، اگر کوئی میری بیٹی کو ایسے دیکھتا جیسے میں دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتا ہوں، اگر کوئی میری بیٹی کی عزت سے کھیلتا۔ اس خیال نے اس کے بدن میں کپکپی دوڑا دی۔ پہلی بار اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ یہ پسینہ گرمی کا نہیں، شرم کا تھا۔ توبہ کی پہلی سیڑھی۔ اسی لمحے اس نے دکان بند کی، بھٹی کی آگ بجھا دی اور سیدھا مسجد کی طرف چل پڑا۔ گاؤں والے حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ جو شخص مسجد کے دروازے تک نہ آتا تھا، آج وہ دوڑتا ہوا سجدے میں گر گیا۔
وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اے میرے رب، میں نے تیری مخلوق کو تکلیف دی، خاص طور پر بیٹیوں کو، مجھے معاف کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کسی بیٹی کی آنکھ میں خوف نہیں بنوں گا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی سچی توبہ تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ نے اس کے دل میں ایک عجیب تبدیلی پیدا کر دی۔ وہ جہاں بھی کسی بچی کو دیکھتا، اسے اپنی فرضی بیٹی کا چہرہ دکھائی دیتا۔ وہ سوچتا، اگر یہ میری بیٹی ہوتی تو یہی سوال اب اس کا ضمیر بن چکا تھا۔ توبہ کے بعد اس کی زندگی آسان نہ رہی، رزق تنگ ہو گیا، لوگ اس پر شک کرنے لگے، کئی دن بھوکا سونا پڑا۔ بیوی نے بھی ایک دن کہہ دیا، کیا یہ سب ضروری تھا؟ ہم تو فاقوں تک آ گئے ہیں۔ اس نے نرمی سے جواب دیا، اگر میری توبہ سچی ہے تو اللہ ہماری بیٹیوں کے رزق کا بھی ضامن ہے۔ پھر وہ دن آیا جب اس پر جھوٹا الزام لگا۔ ایک قیمتی تلوار کے معاملے میں اسے بازار میں باندھ دیا گیا۔ لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ وہی لوگ جو کبھی اس سے ڈرتے تھے آج خاموش تھے۔ وہ روتا نہیں تھا، بس دل ہی دل میں کہتا، اے اللہ، اگر میں نے بیٹیوں کی عزت کی ہے تو آج تو میری عزت بچا لے۔ اللہ نے اس کی صدا سنی، اصل چور سامنے آ گیا، لوہار کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ اسی دن لوگوں کے دل بدل گئے۔ وہی بد کردار لوہار اب بابا صابر کہلانے لگا۔ وہ بچوں کو بٹھا کر کہتا، بیٹو، جس دن انسان کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے، اسی دن اس کا ایمان مکمل ہونا شروع ہوتا ہے۔ برسوں بعد ایک صبح فجر کے وقت بابا صابر اپنی دکان میں سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے لبوں پر آخری الفاظ تھے، اے میرے رب، میری کوئی بیٹی نہیں تھی مگر تو نے مجھے ہر بیٹی کا محافظ بنا دیا۔ پورا گاؤں رو پڑا اور ہر باپ نے اس دن اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔